اللہ تعالیٰ مقتل کے لفظ نہ ہوتے میں کبھی نہ کہتا سر جھکانے کا سجاد یہ نہیں ہو سکے گا. تب وجہ کیا ہے؟ تب مجھے نہیں پتا کون کیا لوٹ کے کہاں لے گیا. سجاد مجھے نہیں معلوم کون کیا لوٹ کے کہاں لے گیا. کا اتنا تو کر کے میری دادی کی چادر واپس ہوگا. آپ کے چھڑے امام سجدے میں سر ارتقا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائب کو بدل دے. چہلم کے دن ہی تو بیویوں نے رونے کی تمنا کی. سجاد دوسری شرط کا ہم اپنے پیاروں پہ رو نہ سکے ہمیں ایک گھر مہیا کیا جائے جس میں ہم حسین کا ماتم کریں. تب کوئی اور شرط کہ ہمیں ہمارے پیاروں کے کٹے ہوئے سر دیے جائے. اللہ داروں ایک گھر خالی کرایا گیا. شام کی بیویاں اس گھر میں آ کے بیٹھ گئی. زندان سے سیدانیوں کو اس گھر میں لایا گیا. ہاں یہ حسین کا پہلا زمانہ پہلی مجلس تھی. لیکن سن لیجئے آپ تو مجلس میں ذاکرین سے سن کے روتے ہیں نا, لیکن یہ جو پہلی مجلس تھی اس میں کوئی مسائل پڑھنے والا نہیں تھا. بس کسی گوشے سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آئی, ہائے میرا علی اکبر, ماتم ماتم ماتم, رونا آئے تو سر جھکا لیا کرو. کسی اجڑی ہوئی ماں نے پکارا, ہائے میرا 6 مہینے کا علی اصغر. کہیں سے آواز آئی, ہائے میرے عباس کے بازو. قیامت ہو گئی عزاداروں. ایسے میں لٹے ہوئے اسباب کی گٹھڑی لائی گئی. وہ گٹھڑی علی کی بیٹی کے سامنے رکھی گئی. میری شہزادی نے بڑھ کے گرہ کو کھولا. ایک مرتبہ لٹی ہوئی چادریں تھی, ایک خون آلود کرتا تھا, عباس کے علم کا پھریرا تھا. سب سے پہلے میری شہزادی نے ایک ایک بیوی کو چادر لوٹانا شروع کی. آواز دیتی جاتی تھی, بھابھی فرما یہ آپ کی چادر, اکبر کی ماں یہ تمہاری چادر ہے, بی بی رباب یہ تمہاری چادر ہے, ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے. سنیں گے اللہ قیامت تک ہوئی. علی کی بیٹی خاک پہ بیٹھ گئی. ایک ننھی سی چادر نظر آئی. ایک مرتبہ چادر کو اٹھایا, زندان میں رکھ دیا. آواز دی, سکینہ اٹھا دینا. اجرکم اللہ یہ آخر ہونے اللہم اجعلنا من الباقین. کبھی نہ روئے وہ آنکھ جو اس غم میں رو رہی ہے. خدا ناصروں کو رومال سیدہ کا جگہ عطا فرمائے. عزاداروں سر آنے شروع ہوئے. سب سے پہلے اصحاب کے سر آئے. حر کا سر آیا, حبیب کا سر آیا, دریر کا سر آیا. علی کی بیٹیوں نے حلقہ ماتم بنایا. ایک ایک سر پہ میری شہزادیوں نے ماتم کیا. اس سر کی وارث بیوی کو پرسا دیا. لیکن اب بنی ہاشم کے سر آئے. قاسم کا سر آیا, بیوائے حسن نے بڑھ کے آگوش میں. علی اکبر کا سر آیا, لیلا آگے بڑھی. عزاداروں قیامت سنو کے کب ہوئی جب ام کلثوم نے عباس کا سر آغوش میں لیا. مجھے نہیں پتا آپ کیسے روئیں گے, کیسے پرسا دیں گے. سارے سروں نے آنکھیں کھولی, سر عباس نے آنکھیں نہیں کھولی. عزاداروں بیویوں نے حلقہ ماتم بنایا. صاحب ریاض الاحزان نے یہ جملے لکھے ہیں. ایک مرتبہ بھائی کے سر کی پیشانی کا بوسہ لے کے جناب ام کلثوم نے ماتم کر کے کہا, عباس آنکھیں کھولے بھیا, میں بازار کا شکوہ نہیں کروں گی. عباس میں چادر کا نام نہیں لوں گی. 8 شعر بی بی نے مصائب کے پڑھے ہیں. میں وہ شعر نہیں پڑھ رہا, مگر بس ایک فقرہ سن لیجیے. غازی نے آنکھیں کب کھولی؟ جب آنکھیں نہیں کھولی نا عباس نے, ایک مرتبہ تڑپ کے آہستہ سے کہا, عباس بھیا آنکھیں کھولو. سکینہ روتے روتے گزر گئی.
لوزادہ سب سے آخر میں سر حسین آیا، بیویوں نے آواز دینا شروع کی، واہ محمدہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ۔ آزادہ ماتم ہو رہا تھا، کسی بیوی کی نگاہیں دو چھوٹے چھوٹے سروں میں پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ پوچھا، بیویوں کا ان بچوں کی ماں گزر گئی ہے؟ آزادہ میری شہزادی کی آواز ہے، نہیں بیوی، یہ زینب کے لانے ہیں، مگر زینب کس سے ہوئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آزادہ ہماری آئی 7 دن تک شام میں حسین کی بہن نے حسین کی آزادہ دی۔ آخری 2 جملے سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ ہو گئی مجلس، ہماریاں آئیں تو جناب سید سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں وطن چلنے کا وقت آ گیا۔ ہزاروں بیوی کی نظر ہماریوں پہ پڑی تو دیکھا رنگا رنگا ہماریاں۔ ایک مرتبہ رو کے کہا سجاد یزید سے کہہ دو ہم رسوا ہو کے بازاروں سے لائے گئے ہیں، ہم رنگین ہماریوں میں بیٹھ کے نہیں جائیں گے، کالی ہماریاں منگائی جائیں۔ علی کی بیٹی نے کالی ہماریاں منگائی۔ سید سجاد نے ایک ایک بیوی کو سوار کرانا شروع کیا، ہر بیوی سوار ہوگی۔ جب ایک ایک شہزادی سوار ہو گئی، سید سجاد شہزادی کے پاس آئے، کیونکہ اماں سب بیویاں سوار ہو گئی، کہاں سجاد ہر بیوی سوار ہے مگر سکینہ کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، آخری جملہ سن لیجیے، ماتم کیجیے،